بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیز بھائیوں، بیٹوں، بزرگوں، معزز خواتین و حضرات، ماہ سیام، ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان بنیادی طور پر تربیت اور اصلاح کا ایک موسم ہے، اور آخری عشرہ خاص طور پر اس میں عبادت کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، لیکن عبادت کی قبولیت کے لیے اہل علم نے جو شرائط عائد کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی کمائی حلال کی ہو۔ ایک شکوہ آج عام ہمیں سننے کو ملتا ہے، استاد جی دن رات ایک کر رہے ہیں، محنت بھی بڑی کرتے ہیں لیکن پوری نہیں پڑتی، ذہنی سکون کوئی نہیں۔ میرا آج کا موضوع رزق میں برکت کے لیے قرآن کی کچھ شرطیں۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے یہ موضوع اس سے پہلے نہیں سنا۔ نقطوں کی شکل میں بات ہے۔ میرے پاس اس وقت 10:31 ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ 11 بجے سے پہلے میری گفتگو ختم ہو جائے گی، اور جیسے میں نے عرض کیا، ظاہر بات ہے اگر میں نے شرطوں کی بات کی ہے تو وہ گنتی کی ہے۔ ان میں سب سے پہلی شرط تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ جو ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کو بھوکا ننگا، کنگال، قلاش، گھاس کھا کے، پتے کھا کے، ایک ایک کھجور 3 بندے کھا کے گزارا کرے، یہ دیکھنا چاہتا ہے، ان کی یہ سوچ غلط ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ جہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کئی دن بھوکے رہنے والے صحابہ موجود تھے، وہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی موجود تھے۔ اور خود سوچیں کہ جو آدمی صرف ایک موقع پر، بعض روایات میں 700 ہے، بعض روایات میں 1000 ہے، جو آدمی ایک موقع پر، ہم 700 ہی کہہ لیں، 700 اونٹ غلے کا لدا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہوگا؟ اور یہ صرف ایک نام ہے، ورنہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عمر بن عاص، بڑے بڑے کروڑ پتی موجود تھے۔ لیکن مصیبت کیا ہے، ہمارے ہاں بڑا سخت سا جملہ بولنے لگا ہوں،
بہت سارے بھائیوں کو اچھا نہیں لگے گا، ایک راستے سے، ایک دروازے سے دولت آتی ہے اور دوسرے راستے سے دین نکل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دولت مند ہونے کا مطلب سب سے پہلے دین کے خلاف بغاوت کا اعلان ہے۔ یاد رکھیے، میں نے آپ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی، اور ان کی سخاوت کی صرف ایک مثال میں نے دی ہے، اور دوسری طرف مرتبہ اور مقام تقوی کتنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف فرما ہے، آپ کے گھٹنے کے پاس سے تھوڑا سا کپڑا ہٹ گیا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا تشریف لائیے۔ دوبارہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عمر رضی اللہ عنہ، فرمایا تشریف لائیے۔ تیسری دفعہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عثمان، کہا ٹھہرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی ٹانگ کے اوپر کپڑا کیا اور کہا عثمان آ جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کی سب سے بڑی فقیہہ، سب سے بڑی محدثہ، سب سے بڑی مفسرہ، سب سے بڑی عالمہ، دین سیکھنے کا یہ بھی ایک انداز تھا۔ کہا تھا کچھ بات سمجھ نہیں آئی، فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ فرمایا میرے ابا تشریف لائے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ نے براہ راست آنے کی اجازت دی ہے۔ سیدنا عثمان کی کیا خوبی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے ان کے آنے سے پہلے اپنی ٹانگ ڈانپی ہے، پھر اجازت دی ہے۔ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں عثمان سے شرم کیوں نہ کروں، اس سے تو اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ آج ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں؟ واتقوا اللہ، یہ ہمارے پاس آج نہیں ہے۔ اور پھر ذرا غور کیجئے، عبادات، کوئی بھی عبادت ہے، آپ اسے اٹھا کر دیکھیں، میرے اللہ کو میری آپ کی نمازوں کی، روزوں کی، حج کی، زکوٰۃ کی ضرورت ہے بھائی؟ وہ خود کہے اللہ الصمد، کیا ترجمہ ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے، پتر سجیا اکمل، مسلمان کا بچہ کتنا بے نیاز ہے، ساری کائنات مل کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس کی بادشاہی میں ایک سوئی کی نوک کے برابر اضافہ نہیں کر سکتی۔ ساری کائنات مل کر اس کے خلاف اعلان بغاوت کر دے، اس کی بادشاہت میں ایک سوئی کی نوک کے برابر کمی، پھر کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ 24 گھنٹے میں حکم دیا 5 مرتبہ وضو کر کے باجماعت مسجد میں آ کے میرے سامنے سجدہ کرو۔ کیوں حکم دیتے ہیں کہ سال بھر کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں، لیکن ایک مہینہ ایسا آئے گا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تمام مفترات پر پابندی ہے۔ کیوں حکم دیا کہ یہ جو مال تم نے محنت کر کے مشقت کر کے اٹھایا ہے، کمایا ہے، وہ ایک خاص لمٹ تک، ایک خاص مقدار تک پہنچ جائے، پڑے پڑے کو سال گزر جائے تو تم نے اس کا 2.5% بطور زکوٰۃ دینا۔ کیوں حکم دیا کہ قیمتی سے قیمتی لباس اتارو؟ میرے جیسا بندہ جو کبھی بھی سر ننگا نہیں کرتا، اسے بھی حکم ملتا ہے کہ 2 چادریں پہنو، پاؤں میں جوتا وہ جس سے آپ کا ٹخنا ننگا ہو، اور اس کے بعد سر ننگا رکھ کے 2 چادریں پہن کر عمرہ کرنا ہے، پہلے بیت اللہ کا طواف کرو، پھر صفا مروہ کی صحیح کرو، اور اگر حج کرنا ہے تو پہلے منا جاؤ، پھر عرفات جاؤ، پھر مزدلفہ آؤ، پھر واپس منا آؤ۔ کیوں؟ جتنی بھی عبادات ہیں ہر عبادت کے ساتھ لفظ تقوی لازمی ہے، پورے قرآن میں جہاں مرضی اٹھا کر دیکھیں۔ آج ہماری بدقسمتی کیا رہی کہ ہماری عبادات عادات بن گئیں، تو جب تقوی دل سے رخصت ہو گیا، ہم لین دین کے معاملے میں قارون بن گئے، فرعون بن گئے، تو رزق سے برکت بھی اٹھ گئی ہے۔ تو پہلی شرط مل گئی، کون سی بھائی؟ اب یہ تقوی، اس کی آگے تفصیلات، تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے ورکروں کا خیال رکھنا، اپنے سے کمزوروں کا خیال رکھنا،
اگر کسی ورکر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس سے درگزر سے کام لینا، اگر کسی نے اضافی کام کیا ہے اس کو زیادہ دے دینا وغیرہ وغیرہ، یہ آپ اس پر غور و فکر کرتے چلے جائیں، سیالکوٹ کینٹ کے اندر بیٹھ کر مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے بڑھیے۔ دوسری شرط، قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقات کی طرف میں بعد میں آؤں گا آخر میں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اپنے مال میں سے سود کا سلسلہ کلی طور پر ختم کر دیں۔ اور کوئی میرا بھائی یہ نہ کہ درس کے بعد استاد جی یہ تو ممکن ہی نہیں، میں آپ کے سیالکوٹ شہر میں ایسی مثالیں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مسجد کے اندر بیٹھ کر، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی ہمارے بھائی ہیں، بینک کے اندر جتنے اکاؤنٹ ہیں سارے کے سارے کرنٹ ہیں، برائے نام بینک کا استعمال کرتے ہیں، جہاں پر اس کے بغیر گزارا نہیں، کوئی کریڈٹ کارڈ ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور سود تو دور کی بات ہے، انہوں نے کبھی مشکوک کام بھی نہیں کیا۔ میری ذاتی طور پہ بات ہوئی، کہنے لگے استاد جی ایئر سیال میں شیئرز لینا کیسا ہے؟ میں نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا دل مطمئن نہیں۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے لیز پر جہاز خریدے گئے جو کہ سود ہے، اور پھر جہاز کے اندر بے پردہ بنی ٹھنی ینگ لڑکیاں، نوجوان بے پردہ لڑکیاں ایئر ہوسٹس ہیں، ہمارا دل مطمئن نہیں۔ میں نے کہا آپ شیئر نہ لیں تو کیا خیال ہے، بھوکے مر گئے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، شاید یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے 90% سے زیادہ وہ اسودہ حال ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے؟ بلکہ اس سے پہلے قرآن، کیونکہ بات میں نے قرآن کا موضوع چھیڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم سود نہیں چھوڑ سکتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ تو کیا خیال ہے اگر ایک طرف ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے کہ مولوی صاحب کاروبار سے برکت نہیں رہی، اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے؟ تیسری شرط، کسی کا مال ناجائز طریقے سے مت کھائیں۔ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک اصول ہے کہ کسی بندے سے اگر آپ نے لڑائی کرنی ہے نا تو اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو۔ کیوں جی؟ کوئی بندہ آپ کی جان نہیں نہ چھوڑ رہا، لڑکا نہیں آپ کے ساتھ، بڑا پیار ہے اس کے ساتھ، تو پارٹنرشپ کر لو۔ کیا ہوگا؟ جلد یا بدیر، کاروباری ساتھی بیٹھے ہیں، سمجھتے ہیں نا اس بات کو؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ یہ بڑا وسیع موضوع ہے کہ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اور میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، رب کائنات نے ہر انسان کے اندر ایک چڑیا رکھی ہوئی ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں۔ میں اگر 1 روپیہ بھی حرام کا کسی کا دبا رہا ہوں نا، تو اگر میرا ایمان ہے رتی برابر بھی، تو میرا ضمیر ایک مرتبہ مجھے ضرور کہے گا ظالم غلط کر رہے ہو۔ اگر میں نے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے رول بیک کر لیا، پسپائی اختیار کر لی، نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے؟ بڑی قیمتی حدیث سن لیجئے۔ فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال چیزیں بھی واضح ہیں اور حرام چیزیں بھی، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شک و شبے میں ڈالنے والی ہیں۔ فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جس نے کسی شک شبے والی چیز کو اختیار کر لیا گویا کہ اس نے، بولو، حرام کو اختیار کر لیا۔ ہمارا ایک اصول ہے رگڑی جاؤ، دنیا کا سب سے خطرناک لفظ، دنیا کا سب سے خطرناک لفظ بول پتر، بھول گئے؟ خیر صلاح، بھولنا نہیں۔ دنیا کا سب سے خطرناک لفظ شیخ جی، اس دنیا میں خیر صلاح کوئی نہیں۔ خیر صلاح بلا کب ہوگی؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے، قیامت کا دن ہے
رب کائنات حساب و کتاب کر کے کہتے ہیں آؤ بھائی مسجد قباء کنڈ کے اندر نماز پڑھنے والوں آؤ، یا اللہ حاضر، فرمایا جاؤ تمہارے نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دے دیے۔ جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ جائیں گے، ہاتھ بلند کر کے ہم کہیں گے اب دنیا میں خیر صلی اللہ علیہ۔ اور اسی کا ایک تسلسل قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کا حق دبا کے، کسی کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر کے، 2 نمبر کاغذات بنوا کے۔ اچھا اس میں ایک اور چیز آ گئی، میں نے کہا نا یہ مجھے پتا ہے کہ میں اپنے خیالات کے گھوڑے کو کس قدر ان کی لگام میں کس کے بول رہا ہوں، میں نے مقررہ وقت میں بات کو مکمل کرنا ہے۔ او جی بہنوں کو چاہیے اپنے بھائیوں کے حق میں حصہ چھوڑ دیں۔ اچھا جی کیوں؟ بھائی کیوں نہیں بہنوں کے حق میں حصہ چھوڑ دیں؟ بہنیں کیوں قربانی دیں؟ بھائیوں کو بھی تو قربانی دینی چاہیے نا۔ اور یہاں تو تڑیاں لگتی ہیں، بھینا جے تو حق نہ چھڑیا تو یاد رکھی ساری عمر پھر بھرا تیرے کو چھٹ جانا ہے۔ جس ظالم نے چند ٹکوں کی خاطر، چند گز زمین کی خاطر، 2-4 کروڑ کے پلاٹ کی خاطر بہن کو چھوڑنا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ ساری زندگی بھوکا مرے گا، کروڑوں کی جائیداد کے باوجود وہ مرو مری نہیں اس کی ختم ہوگی۔ اور یہ مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس مناسبت سے سنا دوں، آپ نے ان 2 انگلیوں کو اکٹھا کیا، شہادت والی انگلی اور سب سے لمبی انگلی، فرمایا انا وکافل الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ، یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے روز میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ ایک بھائی فوت ہو گیا، اس میں کوئی شبہ نہیں، ایسی پاکیزہ روحیں موجود ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو اپنے بچوں سے بڑھ کر اپنے یتیم بھتیجوں بھتیجیوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ اکثریت کی صورتحال کیا ہے؟ وہ اس تجسس میں رہتے ہیں وہ ایک کھاندے کتوں نے سب کچھ تینوں کا سب کھو لیا، تو کیا خیال ہے ساری عمر وہی کھانا؟ قرآن کہتا ہے قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ یہاں پر کئی 50 سال کی عمر کے تشریف فرما ہیں، جن کو ہوش سنبھالے کم از کم 45 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گئے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے کوئی پتہ چلا یہ 45 سال کہاں گئے؟ نہیں۔ رزق کی ذمہ داری کس نے اٹھائی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو کتنی شرطیں بیان ہو گئی بھائیو؟ وہ گنتی یاد ہے؟ سب سے پہلی تقوی، دوسری سود سے بچنا، تیسرا حرام سے بچنا، کسی کا مال ناجائز نہیں دبانا، چوتھی شرط صرف تقدیر پر بھروسہ کر کے مت بیٹھے رہنا۔ او جی رزق تو اللہ نے لکھ دیا، کہاں سے پتا چلا کہ رزق اللہ نے لکھ دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، رہوں گا میں قرآن پہ ہی، شرط یہ قرآن والی ہے، لیکن حدیث کو ساتھ جوڑنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے اسی طرح حدیث بھی اللہ کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو کہ جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق ملے جس طرح پرندوں کو ملتا ہے۔ حدیث یہاں پہ مکمل نہیں ہے، حدیث کے اگلے الفاظ فرمایا صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، رات کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں۔ کیا حدیث میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ سارا دن اے سی لا کے اپنے گھراں چ لمے پے رہندے نے، آپ پہ قسمت ہوئے گا تو رزق آ جائے گا؟ جہاں یہ بھی شرعی حکم ہے کہ رزق انسان کے مقدر میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم میں ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزار لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ جاتا ہے، الہ العالمین اس کی عمر کتنی لکھوں؟
اس کے بارے میں نیک بخت لکھوں کہ بد بخت؟ ساتھ اگلی بات کیا ہے؟ اس کا رزق کتنا لکھوں؟ وہاں پر یہ بھی قرآن کہتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ میں اور آپ جتنے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، سارے کے سارے جن کا تعلق بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہے، کاروباری لائن کے ساتھ ہے، ذرا آج جب یہاں سے جا کے آپ اپنے بستر پر لیٹیں گے تو اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے گا کہ کیا میں اپنے آپ کو ایک مثالی مسلمان تاجر کے طور پر پیش کر سکتا ہوں؟ کوئی غیر مسلم آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک بزنس مین ہوں لیکن نان مسلم ہوں، I want to see a noble Muslim businessman۔ کوئی ایک مثال مجھے دے دو کہ فلاں آدمی مثالی مسلمان تاجر ہے، بزنس مین ہے، کوئی دکھا سکتا ہے؟ ایک مثالی مسلمان تاجر کی خوبیاں کیا ہے؟ لمبا موضوع ہے، میں صرف 2-3 باتیں بتاتا ہوں۔ ایک مثالی مسلمان تاجر، اس کا سب سے پہلے تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے تقوی۔ دوسری چیز، ایک مثالی مسلمان تاجر وہ اللہ اور بندوں کے حقوق کے درمیان توازن قائم رکھتا ہے۔ بڑی تلخ مثال دینے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ باؤ جی تسی میٹھا نہیں کھا سکتے، کیوں جی؟ بولو۔ تے باؤ جی تسی نمکین بھی نہیں کھا سکتے، کیوں؟ 4 کنال کی کوٹھی، رینج روور سے لے کر مرسڈیز تک، BMW سے لے کر جیگوار تک ساری گاڑیاں گھر میں کھڑی ہیں، اور کبھی اکانومی میں سفر نہیں کیا، ہمیشہ بزنس کلاس۔ فیکٹری کے اندر ملازمین کی تعداد کم از کم 10,000، لیکن نہ میٹھا کھا سکتے ہیں نہ عذاب آنے سے پہلے چیخیں مارا کرتا ہے کیا؟ یہ ہے بے برکتی کا بہت بڑا سبب۔ اور آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، جب ہم اللہ کے قرآن کے مطابق چلیں گے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ 2 باتیں کروں گا یہاں، پہلی بات آپ کو خوش کر دے گی اور دوسری غمگین کر دے گی۔ خوش کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر جس ملک کے باشندے اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں وہ کون سا ملک ہے؟ او پاکستان، کہاں چلے گئے؟ یہ اس مالک کا اس سرزمین پر احسان ہے۔ میں ایک دیہاتی کلچر سے تعلق رکھنے والا پینڈو، بلکہ انٹرنیشنل پینڈو ہوں، ٹھیک ہے جی؟ مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ الحمدللہ جب 2005 کا زلزلہ آیا، ہم دیہاتوں میں گئے اور ہماری وہ 95 سال کی مائیاں، بوڑھیاں خواتین، جنہوں نے اپنی بہوؤں سے اور بہوؤں کی بہوؤں سے اپنے جہیز کی رضائیاں سنبھال کے رکھی ہوئی تھیں، کھول کے ہمارے حوالے کر دیں۔ بڑی کھلے دل کی مالک یہ قوم ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آپ کو نہیں پتا، پرانی باتیں ہیں، جس ریال پر آج ہماری قوم بڑی چھلانگیں مارتی ہے نا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمارے پاس باقاعدہ رسیدیں موجود ہیں۔ پاکستان سے حرمین شریفین کی دیکھ بھال کے لیے باقاعدہ چندہ جایا کرتا تھا، وہاں سے رسیدیں آیا کرتی تھیں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بڑا دردناک ہے، اور وہ کیا کہ ہمارا دیا ہوا مال 60% سے زیادہ ضائع جاتا ہے، مس یوز ہوتا ہے۔ بات تلخ ہے لیکن اگر سمجھیں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ جملہ نوٹ کیجئے گا، حقدار ملتا نہیں، حقدار تلاش کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں حقداروں کے حوالے کرو۔ بیڑا غرق ہو گیا، کیسے؟ ہمیں ہڈ حرامی نے مار دیا۔
حقدار تلاش کرنا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے پاکستان کے اندر بھیک مانگنے والوں کی آبادی کتنی ہے؟ پتہ ہے بچوں کسی کو؟ 3,80,00,000۔ اور یہ ایک دن کا 31 ارب روپیہ ہماری جیبوں سے نکالتے ہیں۔ آپ کے کرپٹ سیاست دانوں کی اتنی آمدن نہیں ہے، سمگلروں کی اتنی آمدن نہیں ہے جتنی نہ مانگنے والوں کی ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، اس وقت رات کے 11 بج رہے ہیں، پاکستان کے کسی VIP ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، کوئی ایک بندہ آپ شکل و صورت سے پہچان لیں گے، اس کے پیچھے ایک بندہ چھوڑ دیں کہ تم نے صرف ایک کام کرنا ہے، اس بندے کی ریکی کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے۔ سوال، استاد جی پھر کہاں خرچ کریں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ حقیقت یہ ہے کہ خیر کے دروازے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں۔ ایک مثال دے کر آخری شرط آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد بات ختم۔ ٹوٹل میرے پاس 4 منٹ سے تھوڑا وقت رہ گیا۔ آپ کسی بھی دینی ادارے میں چلے جائیں، اب نہیں، بڑی عید کے موقع پہ، بڑی عید کی چھٹیاں جب ہوں گی، کسی بڑے دینی ادارے میں چلے جائیں، اور وہاں پڑھنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے کل کو ہماری جگہ پہ بیٹھنا ہے۔ ایک مدت کبھی جینے کا نام داز آیا، زندگی چھوڑ دے پیچھا میرا کہ میں باز آیا۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ آج آپ نے بلا لیا، اگلے رمضان ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ کسی بھی دینی مدرسے چلے جائیں، 10 12 15 طالب علم آپ کو گھومتے پھرتے ملیں گے، پاؤں میں پرانے جوتے۔ بیٹا چھٹی کیوں نہیں گئے؟ بس ویسے ہی۔ نہیں بیٹا بتاؤ تو صحیح، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، چاچو گھر جانے کے لیے کرایا نہیں۔ وہ طلباء کون ہیں جو دن رات قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جنہوں نے کل کو ہماری سیٹ سنبھالنی ہے، جنہوں نے کل کو ممبر و محراب سنبھالنا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایسے طلباء کی سرپرستی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اور یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ آخری شرط سن لیجئے، وہ کیا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا اعمال میرے پاس، آپ کے پاس امانت ہے، اس کو فضولیات میں نہیں اڑانا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سن لیجیے، فرمایا لن یتحرک قدم ابن آدم عند ربہ حتی یسأل عن 4۔ قیامت کے روز آدم کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا جب تک 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے لیتا۔ ان میں سے ایک مال ہے جس کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا۔ آج ابھی اسی وقت یہیں بیٹھے بیٹھے میں اور آپ حساب و کتاب کریں کہ میں جو کماتا ہوں اس میں سے کتنا مال فضولیات میں جا رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ فضول خرچی ہماری شادیوں پر ہوتی ہے۔ ہمارے پینڈو لو جی ویاہ تے پیسے خرچ نہیں کرنے تے ہور کتے کرنے نے۔ میں بتاتا ہوں کہاں کرنے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اپیل کے غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق کائنات گھر کا سارا سامان لے آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان لے آئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں اونٹ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، یہاں مال خرچ کرنا ہے۔ یہ مال میرے لیے، آپ کے لیے قیامت کے روز یا تو ذریعہ نجات ہے یا ذریعہ عذاب ہے۔ جب ہم یہ شرطیں پوری کریں گے تو پھر دیکھیے گا اطمینان قلب کیسے حاصل ہوتا ہے، پھر اللہ ملک اللہ رب الجلال والاکرام کیسے ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہے جس راستے پر اس وقت چل رہے ہیں، نہ حلال و حرام کی پرواہ، نہ کسی کا مال دبانے کی پرواہ، نہ یتیموں کا مال کھانے کی پرواہ، نہ سود کی پرواہ، نہ مناسب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ہمیں راستے میں کو چلتے چلتے ہٹا کٹا مل گیا، جہاز بھنگی چرسی، ٹھیک ہے، ایک بندہ پکڑا گیا آپ کے سیالکوٹ کینٹ اشارے پر، جس بندے نے پکڑا ASI اس نے خود مجھے بتایا، کہتا ہے میں نے اسے پکڑا، مجھے کہتا ہے میں تمہیں 30,000 روپیہ ماہانہ دوں گا، مجھے اس اشارے پر بھیک مانگنے دو۔ تو پھر یاد رکھیے
وہی حال ہوگا جو اس وقت ہمارا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حلال کمانے کی، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، ان شرطوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔